بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فاطمہ کے 10 سال بعد تک سیدنا علی شیر خدا نے دوسری شادی نہ کی۔ اپنے بھائی عقیل کے اصرار پر انہی کو حکم دیا کہ میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک پاک باز اور بہادر خاتون کو تلاش کریں۔ شجاعت و بہادری کے لیے مشہور قبیلے سے حضرت عقیل نے ایک پاک اور بہادر خاتون کا انتخاب کیا۔ خدا کی کرنی ایسی کہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ بعد میں وہ ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت سیدنا علی کو اللہ پاک نے ام البنین کے بطن سے 4 بیٹے عطا فرمائے، جو چاروں ہی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بہادر بچوں میں سب سے جری اور طاقتور کو دنیا عباس کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عباس چاروں میں سب سے بڑے تھے۔ وہ کیسے بہادری اور صبر کا پہاڑ ثابت نہ ہوتے کہ جن کے والد شیر خدا اور ماں بنو کلابیہ کی مشہور تیر انداز تھیں۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرا کو دیکھ رہی تھیں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانش مندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اس دن سے حضرت عباس کے امتحان شروع ہو گئے، جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخرکار آپ نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا جنازہ بھی صحیح طرح سے نہ پڑھنے دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبید اللہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت حسین کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی۔ یہاں تک کہ کربلا کے میدان بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہیں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر مرعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیا اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کروں۔ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے تھے تو حضرت عباس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ آقائے حسین، اب مجھے بھی اجازت دیں میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ لیکن حضرت حسین فرماتے ہیں کہ عباس، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگی، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا، فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے بابا، چچا کو اجازت دو نہر سے پانی لے کر آئیں۔ امام حسین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا، ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم سکینہ بی بی حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔
جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس نہر سے پانی لانے کی اجازت دیتی ہیں کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی زینب شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے لے جایا جائے تو اس وقت صبر کا ہاتھ دامن سے مت چھوڑنا، اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا بھائی عباس شیر بھائی کوئی اس کو گرفتار بھی کر سکتا ہے بھلا۔ حضرت عباس پانی کی مشق لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بن الحجاج 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہے تھے۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرا داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریائے فرات پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ہے کوئی عباس سے وفادار شخص اس دنیا میں؟ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمرو اپنی فوج کو دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزیں اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھوڑ کر دیتے ہیں۔ عمر آواز لگا کر کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں میں تک نہ پہنچ پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا ہے اور دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں۔ پانی کے مشکیزے کو بھی لگے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ جب امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے سرگردنوں سے اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی حضرت حسین کی برابری نہیں کی، تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر شمر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کی زین سے باندھو، لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت عباس کی وفا پر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ کے دین اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سمندر وفا حضرت عباس سے چند قطرے وفا صبر اور بردباری کے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔